اپنے سے آگے پرائیویٹ سیکٹر کو رکھتے ہیں اور بارہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا یہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر لے کر آئے گا. ہماری خواہش ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ نوکری فراہم کرنے والا بنے, صرف نوکری تلاش کرنے والا نہ بنے. اور پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہے یہ کہ 70 سے 80% جو امپلائمنٹ ہے وہ ہمیشہ اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز میں ہوتی ہے. تو آج کے بجٹ میں یہ چیز بڑی کلیئرلی ریفلیکٹڈ ہے. غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی انسٹرومنٹس آپ سمجھ لیں, پالیسی لیولز سمجھ لیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, جن میں یہ ہماری جو گرانٹس ہیں, یہ گرانٹس کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کتنی بڑی رقم مختص کی گئی گرانٹس کے لیے. یہ گرانٹس دو چیزیں ہیں. ایک ان میں ہے BISP کا پروگرام, یعنی وہ لوگ جو مستحق ہیں, وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا پروگرام, اس کو بڑھایا گیا ہے. میرے خیال میں تقریباً 150-200 ارب زیادہ بڑھایا گیا ہے, اس کے باوجود کہ ہمیں بجٹری کنسٹرینٹس. دوسرا اس کے اندر اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ کہ گلگت بلتستان اور کشمیر اور وہ تمام ناردرن علاقے جو پسماندہ رہ گئے, ان کے ڈیولپمنٹل وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو سکیں, وہاں پہ گرانٹس جا سکیں. تو کچھ گرانٹس ان علاقوں کے لیے جو پسماندہ ہیں اور باقی جو ہے غریب لوگوں کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہی پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. مصدق ملک تیسرا صاحب, جو ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت, تیسرا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کو آپ دیکھیے, اس میں اس کو کتنا بڑھایا گیا ہے. اور وہ اس لیے بڑھایا گیا ہے دوبارہ کہ جو بھی ہم منصوبے آگے لے کر چلیں یہ امپلائمنٹ انٹینسو ہو, یعنی ایسے منصوبے ہوں جہاں پہ اگر آپ $1 ملین خرچ کرتے ہیں تو آپ ہزاروں نوکریاں یا کئی سو نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کریں. اس وجہ سے ہمارا جو انفراسٹرکچر بنتا ہے, جب کسی جگہ پہ سڑک بنتی ہے یا کسی جگہ پہ ریل بنتی ہے, تو آپ یہ مان لیں کہ جہاں جہاں سے ریل گزرتی ہے, جہاں جہاں سے سڑک گزرتی ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کی دہلیز تک نوکری لے کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ باہر سے تو لوگ نہیں آئیں گے, یہاں سے 500 میل دور باہر کے لوگ تو نہیں جائیں گے. تو جہاں پہ سڑک جائے گی وہیں پہ نوکری پیدا ہوگی نا. تو اسی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. اور آپ آگے ایلوکیشنز میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت بڑا جو وہ ہے ترقیاتی منصوبہ جات جو ہیں یہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ ترقی نہیں ہے. مثلا ہمارا داسو کا ڈیم ہے, یہ ہمارے پانی کے ڈیم ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ کھدائی ہے نا. پہاڑوں میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ کھدائی کریں گے. یہاں سے تو کوئی نہیں جائے گا نا شخص. تو وہ غریب لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے لیے روزگار میسر ہو. وہاں سے جو انجینئر اور لوگ اور جو چینی ہمارے بھائی جو جائیں گے وہاں پہ, ان کو رہنے کے لیے سرائے چاہیے ہوگی, پینے کے لیے, کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ, ہوٹل چاہیے ہوں گے. تو یہ جو منصوبے جن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اس کے ذریعے ایک خاموش انقلاب ان علاقوں میں آ رہا ہے جو ترقی یافتہ نہیں ہے, جہاں پہ ترقی کی زیادہ ضرورت ہے, تاکہ مساوی ترقی ہوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں. کوشش ہے, اور میرے خیال میں تو یہ جو بجٹ ہے یہ انہی 3-4 چیزوں کو آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ کے سامنے. حکومتی اخراجات میں 36% کا اضافہ ہوا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وسائل کم کریں گے تو ہم قرضے نہیں کم کر سکتے. سر 36% کا اضافہ, سر یہ قوم کے ساتھ آپ ایسا کریں, ہم نے 25% اضافہ کیا ہے جو گریڈ 1 جانتے ہیں آپ, کسی کو جانتے ہیں جو گریڈ 1 ہو, اس کی غربت کا آپ کو اندازہ ہے. تو گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک یہ وہ لوگ نہیں جن کو آپ بابو کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے, ہمارے لیے سارا دن دیکھ بھال کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, جن کے وجہ سے, جن کے ذریعے یہ ملک چلتا ہے, ان کی تنخواہ میں 25% اضافہ کیا. سر امپلیمنٹیشن نہیں, اگر آپ اجازت دے دیں, اگر آپ مانتے ہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں, کے حوالے سے ذرا ٹچ دے دیں. آپ نے جو سوال پوچھا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے میں جواب نہیں, آپ سوال بدلیں گے میں جواب بدل لوں گا. اسی طرح جو گریڈ 17 سے آگے ہیں ان کی تنخواہ کے اندر 20% اضافہ کیا گیا ہے. تو ہمارے ملک کے خرچے کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے سارے خرچے جو ہیں وہ تنخواہ سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب آپ لوگوں کی تنخواہ بڑھائیں گے, مہنگائی ہے, مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ تھی, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, 38% شرح مہنگائی کی تھی, وہ کم ہو کے 11 ہو گئی, مگر میں سمجھتا ہوں یہ 11 بھی بہت زیادہ ہے. تو جن لوگوں نے اپنے گھر چلانے ہیں, اگر آپ ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ تو آپ مان لیتے آپ کی بات, تو حکومتی اخراجات روک دیتے ہیں, تو تنخواہیں اتنی رکھتے ہیں جتنی ہیں.
اس کا مطلب ہے جو بندہ 25% یا 30% اگر پچھلے سال مہنگائی کی شرح تھی تو اس کی قوت خرید تو 25-30% کم ہو گئی نا. تو وہ اپنے بچوں کو کھانا کم کھلائے گا, اپنے بچوں کو اسکول کم بھیجے گا, اپنے ماں باپ کی خدمت کم کرے گا, کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے ان کی تنخواہ کیوں نہیں غریب آدمی. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ یہ سرمایہ دار جو ہیں ان کو کیوں, جب $4 بلین پچھلی حکومت نے 100-200 سرمایہ داروں کو $4,000 ملین دے دیے, تو یہ سوال کیوں نہیں اٹھا؟ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ غریب آدمی کی تنخواہ کیوں بڑھا دی. تو بھائی غریب آدمی کا پہلا حق, اگر کوئی خرچہ بڑھنا ہے تو وہ غریب پہ خرچ ہوگا, یا بسٹ میں جائے گا یا ڈیولپمنٹ کے منصوبوں میں جائے گا, اور یا تنخواہ میں اضافت کے ذریعے. کہ عمران خان جو مذاکرات کے لیے مان گئے ہیں, کیا ان سے مذاکرات کے لیے یار ہمیں نہیں معلوم. عمران خان صاحب سے جا کے پوچھیں. عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, کبھی کہتے ہیں میں مذاکرہ, ابھی شام تک بدل جائیں گے. پہلے آپ ان سے فیصلہ کروا لیں, پھر ہم سے سوال. اچھا سر, ٹیکسز میں تو اضافہ کیا جاتا ہے, ٹیکس نیٹ ورک کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ جی تو ابھی آپ نے آج ساری تقریر سنیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, اور یکساں طور پہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا. یہ ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون, یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں, لگ گیا نا ٹیکس. ہر حکومت سر ایسے ہی کہتی ہے. ہمیں کہتے تھے کہ نہیں لگے گا, آج لگ گیا نا. میں نے آپ کو یہ تھوڑی کہا کہ ہم لگا دیں گے, میں نے تو آپ کو کہا لگ گیا. تو لگ گیا تو لگ گیا نا. اسد کیسر صاحب کو بلا لیں ذرا, اسپیکر صاحب راضی ہے لگے انتظار کو آگادیوں کی بیاد مین میڈیا ٹاک پلتے ہیں. ہاں جی, مین میڈیا ٹاک نہیں, ابھی صرف جو ہے نا اس پہ کرے کہ یہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ مطلب اس جگہ پہ اگر نہیں کرنے دیتے تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ میڈیا کو مکمل بین کر رہے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں اس فیصلے کی, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ جو بھی ہو رہا ہو وہ قوم کے سامنے لے کے آئے. اور بجٹ جو اتنا اہم ڈاکومنٹس آج پیش کیا جا رہا تھا, اس دوران بھی اگر یہ میڈیا کو کر رہے ہیں تو ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اگر کوئی دھرنا دینا ہے تو آپ کے دھرنے میں بیٹھیں گے. یہاں پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں, میرے فارمر اسپیکر اور سینئر پارٹی رہنما اسد کیسر صاحب ہیں. ایک منٹ بھائی, یہاں پہ ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں کہ جو کہ یہاں پہ میڈیا کے ساتھ حکومت کا برتاؤ ہے, یہ ایک میڈیا کو قطعاً یہ جی مروت صاحب جو ہے بہت ٹائم بعد منظر عام پر آ چکے ہیں, ابھی تصویریں بنوا رہے مروت صاحب. مروت صاحب ان کے پیسے چارج کرتے ہیں کہ نہیں, پیسے چارج کرتے ہیں کہ نہیں تصویروں کے؟ یار ان کی محبت ہے, کون سے ہمارے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں ہیں. اس کی محبت ہے, اپنا وقت, اپنا موبائل, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب اتنے موبائل ہیں کس کی طرح ہمیں بھی موقع دے دیں. بڑا چلو سر ایک دفعہ سر